الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. محترم مکرم حاضرین سامعین، فضائل الصلاۃ کے حوالے سے نماز کی فضیلت اور نماز کے چند ضروری مسائل کہ جن کا پتہ ہونا ہر مسلمان پر بہت ضروری ہے، اس کے حوالے سے میں چند باتیں عرض کروں گا. میں نے سورہ بقرہ کی آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے، ایمان والوں کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کی جو ہے نماز کو قائم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یاد رکھیے قرآن مجید میں جہاں بھی نماز کا ذکر کیا، نماز پڑھنے کا نہیں کہا. ہم کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، نماز پڑھی ہی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اور قائم جو چیز ہو جائے وہ اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے. جس طرح آپ کے گھر کی عمارت اگر کھڑی ہے تو دیواریں قائم ہیں تو عمارت اوپر موجود ہے. یہی مثال اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے دی کہ الصلاۃ عماد الدین. حضور نے فرمایا نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، اور جس نے نماز کو قائم کر لیا اس نے اپنے دین کو قائم کر لیا. پوری دین کی جو عمارت ہے وہ نماز کے اوپر کھڑی ہے. حضور نے فرمایا جس نے نماز کو گرا دیا گویا کہ اس نے اپنے سارے دین کو ضائع کر دیا. تو دین کی جو عمارت ہے وہ اس کا سارا جو مدار ہے وہ اس پلر کے اوپر ہے، اس کا سارا وزن نماز کے اوپر ہے. نماز اگر ہوگی تو آپ کی ایمان کا، اسلام کا، دین کی جو عمارت ہے آپ کی سلامت رہے گی. آپ اپنے گھر سے عمارت جدا کر دے، دیواریں جدا کر دے عمارت سے، تو بتاؤ چھت قائم رہے گی؟ نہیں رہے گی. اسی طرح ایمان والوں کے لیے بھی اس کی اپنے ایمان کو اور دین کو سلامت رکھنے کے لیے اس کے پلر یعنی نماز کا قائم رہنا ضروری ہے. قائم کہ جو اس کے بغیر گزارا نہ ہو سکتا ہو. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی پڑھنے کی فضیلت تو بہت بڑی، جس کے انتظار کا بھی رب العالمین نے بڑا اجر رکھا ہے. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور ان کا چہرہ جو ہے، حضور نے فرمایا سورج سے زیادہ اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، سورج سے زیادہ اس کے چہرے کی روشنی ہوگی. اور آپ فرشتے عرض کریں گے مولا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کوئی نبی ہے؟ یہ کوئی رسول ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو نماز کے وقت شروع ہونے سے پہلے نماز کی تیاری کر لیا کرتے تھے. حضور نے فرمایا ان کا چہرہ جو ہے سورج کی طرح ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا جو نماز کے ٹائم شروع ہونے سے پہلے. اور حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کا چہرہ 14ویں کی رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو نماز کا اذان ہوتی تھی فوراً مسجد میں پہنچ جاتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے اللہ تعالیٰ جو نماز کے وقت، پہلے تو وہ تھے جو وقت شروع ہونے سے پہلے اپنی تیاری کر لیتے تھے. اس لیے اہل اللہ آپ دیکھیے اولیاء کرام، صوفیاء کرام، وہ ہر وقت باوضو رہتے ہیں. اسی وجہ سے ان کو پتہ ہے کہ ابھی نماز کا وقت ہو جائے گا، پہلے وہ تیار رہتے اس کے لیے. تو حضور نے فرمایا کہ نمبر 2 پر وہ لوگ کہ جو نماز کا وقت شروع ہوتے ہوئے اور مسجد میں پہنچ جاتے تھے. آقا نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ ان کے چہرے کو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار بنا دے گا. حضور نے ارشاد فرمایا تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں کہ جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے. حضور نے فرمایا وہ میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جو جماعت کا وقت شروع سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے تھے.
اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن، یہ حضرت امام بخاری علیہ رحمٰن نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث مبارکہ روایت کی ہے، ذرا غور طلب یہ حدیث پاک ہے، اس کو لازمی سنیے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل وشاب نشاء فی عبادت ربہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد۔ حضور نے فرمایا کہ 7 طرح کے لوگ وہ ہوں گے قیامت والے دن کہ جن کو رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا جبکہ کوئی سایہ نہ ہوگا، جن کو رب العالمین سایہ نصیب کرے۔ اور یہ وہ وقت ہوگا قیامت میں جب سورج بالکل سر پہ ہوگا، سوا نیزے پر، سوا نیزے سمجھے 1 میل اوپر، ابھی تو ہم سے کروڑوں اور اربوں میل دور ہے سورج، تو ابھی بھی 22 جون کی گرمی برداشت ہم سے نہیں ہوتی، تو جب کہ سورج بالکل سر پہ ہوگا تو کیا حالت ہوگی؟ ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، ہر بندہ اپنی مصیبت میں ہوگا۔ آج کبھی پتہ چل جائے نا لوگوں کو کہ جناب کل صبح 12 گھنٹے لائٹ نہیں ہوگی، مثال آپ کو دے رہا ہوں، تو لوگ اس لائٹ جانے سے پہلے اپنا بندوبست کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو 12 گھنٹے کا پیریڈ ہے وہ آرام کے ساتھ گزر جائے۔ کوئی پنکھا لے آتے ہیں چارجنگ والا، کوئی اپنا کیا انتظام کر لیتا ہے، کوئی کیا کر لیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر بندہ اپنی سہولت دیکھتا ہے کہ مجھے اس وقت پریشانی نہ ہو۔ یار 12 گھنٹے کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہے تو قیامت کی گرمی ہم سے کیسی برداشت ہوگی؟ تو وہ عقل مند تو وہ ہے، دنیا میں ہم عقل مند کہتے ہیں یار جب مشکل وقت ہو، جب لائٹ نہ ہو، اس کے گھر میں لائٹ آ رہی ہو، اس نے اپنا انتظام پورا رکھو، ہم کہتے ہیں یار بندہ بڑا عقل مند ہے، بندہ بڑا سوچ والا ہے کہ وہ مشکل وقت آنے سے پہلے اپنا انتظام کر لیتا ہے۔ تو قیامت والے دن اللہ کے جو نیک لوگ ہیں وہ قیامت کا وقت آنے سے پہلے اپنا انتظام کر لیں گے۔ حضور نے فرمایا انتظام ہی ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 طرح کے لوگ ہوں گے۔ اب ان میں سے ہم دیکھیں کہ ہم ان میں سے کون سے لوگ بن سکتے ہیں۔ نماز کی فضیلت میں عرض کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا کہ 7 طرح کے لوگ۔ سب سے پہلے وہ بندہ الامام العادل، نیک حکمران، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا کہ جو نیک صالح حکمران ہوگا، جو اپنی عوام کا خیال رکھتا ہوگا۔ نمبر 2 پر وشاب نشا فی عبادت ربی، حضور نے فرمایا دوسرے نمبر پر وہ نوجوان ہے کہ جس نے اپنی جوانی رب کی عبادت میں گزار دی، عبادت میں گزار دی۔ نمبر 3 پر آج جو بندہ زیادہ نماز پڑھنا شروع ہو جائے تو لوگ اس کو تانا دیتے ہیں یہ مسیحی بن گیا ہے، مسجد میں بہت جاتا ہے، یہ مسجد میں جاتا رہتا ہے ہر وقت، اس کو جناب مسجد ہی ملی ہے، مسجد کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا اجر رکھے، نماز کی فضیلت تو بڑی ہے، نماز کے انتظار کا اللہ تعالیٰ نے اجر کیا رکھے۔ حضور نے فرمایا وہ شخص بھی قیامت کو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جس بندے کا دل مسجد کے ساتھ لگتا ہو، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہو، مسجد کے خیال میں ہو یار کب ٹائم ہو جائے میں مالک کے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جبکہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس بندے کو کہ جس کا دل مسجد کے اندر لگتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا۔ تو جو لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں، مسجد میں بیٹھنے کے شوق، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں بس ٹائم گر رہے ہوتے ہیں یار کب ٹائم ہو نماز پڑھیں اور ہم فرض پڑھتے چلے جائیں، ٹھیک ہے ان کا بھی ایک اپنا مزاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اجر